سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ عزیز جان من، آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ ایک طرف فضا سوگوار ہے کیونکہ محرم الحرام اور اپنے ایام خاص کے ساتھ پورے اہتمام کے ساتھ ملک بھر میں ایک غم، دکھ اور تعزیت کی لہر ہے۔ البتہ ساتھ ساتھ ہم پرجوش ہیں، پر عقیدہ ہیں، پر ایمان ہیں، پر عزم ہیں، کیونکہ یہ انگریزی کیلنڈر کے حساب سے اگست کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے پاکستان جیسی نعمت اپنے رب سے حاصل کی تھی۔ کئی لاکھوں جانوں کا قربانی، نذرانہ اور عقیدت بھرے اس سفر میں ہم نے اگر کچھ پایا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی، اور پھر ذکر کرتے ہیں ان شہداء کا، ان مہاجرین کا، ان انصار کا کہ جنہوں نے پاکستان کو سجائے رکھا اور آنے والوں کو دل سے لگایا، رہنے والوں کو دلوں میں بسایا، اور پھر پاکستان کو جناح کا پاکستان بنایا۔ میں اس پروگرام میں جن مہمان حضرات کو لیے بیٹھا ہوں وہ بہت خاص ہیں، ہر ایک نقطے سے، ہر ایک زاویے سے۔ سب سے پہلے جو آج کے پروگرام میں تشریف فرمائے، عالم دین ہیں اور بہت ہی اچھی گفتگو فرماتے ہیں، خوش عقیدہ ہیں، خوش شکل ہیں، خوش خانوادہ بھی ہیں، یعنی آپ کا خانوادہ ہجرت کے سفر کو بھی جانتا ہے اور پھر تقسیم ہندوستان سے پہلے بھی بہت ہی گہری نگاہ رکھتا ہے پاکستانیت کے اوپر۔ جی ہاں، میرے ساتھ تشریف فرمائے مولانا منظور الحق تھانوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ۔ میں آج کے دوسرے مہمان کو بھی خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ میں آج ایک ایسے انسان کو لیے بیٹھا ہوں کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو آپ کی عمر 3 سال کی تھی۔ آپ نے اپنی معصوم آنکھوں سے پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا، مہاجرین کو ہجرت کرتے ہوئے دیکھا، اور خاص طور سے قائد اعظم محمد علی جناح کے وہ اقوال، وہ سنہری خطبات آپ کے کانوں میں پڑے، اپنے بزرگوں سے بھی اور اپنے بزرگوں کو قربانی دیتے ہوئے دیکھا۔ آج میں ان سے جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کیسا پاکستان تھا کہ جس کی طرف وہ بڑھ رہے تھے، اور وہ کون سا پاکستان ہے جس میں وہ قیام پذیر ہیں۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں پروفیسر خواجہ قمر الحسن صاحب کو، جو فارمر پرنسپل ہیں سٹی گورنمنٹ کالج فار بوائز کے اور نیشنل فورم کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، نیشنل فورم فار تھنکرز کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آج ہمارے ساتھ ایک خوبصورت آواز بھی تشریف فرمائے۔ ہم جب بھی چاہیں گے اور جب ہمارے دلوں میں محبت پاکستان، الفت پاکستان اور عقیدت پاکستان بن کے ابھرے گی تو ہم سید عمار الحسن کو بھی سنیں گے۔ سید عمار بابر صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں سب سے پہلے عمار صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں، یہ تحریک جس کو ہم آزادی کی تحریک کہتے ہیں، یہ ہندوستان میں پیدا کیسے ہوئی؟ کون لوگ تھے اس کے سربراہ؟ اور پھر لوگوں میں یہ شعور کیسے آیا کہ اپنا ملک، اپنی مٹی، اپنا دیس؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ اویس بھائی بہت شکریہ، ہمیشہ کی طرح آپ جو ہیں وہ بڑے اچھے موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں، اور وقت کی بڑی اہم ضرورت تھی اس وقت کہ 14 اگست کے حوالے سے، سن 47 کے حوالے سے جو ہے کچھ باتیں سامنے آئیں۔ تو میں ہوں تو طفل مکتب، لیکن بہرحال جو پڑھا یا بزرگوں سے سنا اس کی روشنی میں جو ہے جو آپ کا سوال ہے کہ تحریک پاکستان کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ جی، اصل میں دیکھیے، اس زمانے کا جو مسلمان تھا، میں ابھی یہ تو بات نہیں کر رہا کہ عالم یا غیر عالم، میں ایک مسلمان کی بات کر رہا ہوں، کہ انہوں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ اب شاید ہمارا جو ہے ساتھ رہنا مشکل ہے، صحیح، اور اگر ہم نے ابھی سے آواز نہ اٹھائی تو آگے چل کے جو ہے نا ہمارا حشر نشر ہو جائے گا، جیسے کہ آج کے ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ سچی بات ہے۔ مطلب اب تو کوئی ڈھکی چھپی بات ہی نہیں ہے۔ تو اس زمانے کے بزرگوں نے جو ہے، اور پھر اس میں بڑے بڑے حضرات نامی گرامی اس میں جو ہے وہ شخصیات سامنے آئیں، اور انہوں نے پھر اس چیز کو جو ہے باقاعدہ عام آدمیوں میں جو ہے اٹھائی، اس بات کو جو ہے کہ اس کو جو ہے وہ اجاگر کیا جائے جی، کہ علیحدہ ایک وطن ہو، ٹھیک، اور اس کی ضرورت یوں ہے کہ دو قومی نظریہ اصل میں، صحیح، کہ مسلمان جو ہیں وہ الگ ہوں اور ہندو جو ہے وہ غیر مسلم الگ ہو۔ صحیح، جو آزادی ہمیں
محسوس ہو رہی ہے کہ آئندہ سلب ہو جائے گی مسلمانوں کی. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے اگر آواز نہ اٹھائی تو وہ وقت ہمیں دیکھنا. صحیح. تو اسی چیزوں کو جو ہے دیکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ تحریک پاکستان کو پھر آگے بڑھایا. اور سب پھر مل کے سب مکاتب فکر یکجا ہو گئے اس تحریک کے پیچھے؟ اس میں صرف ایک طبقہ ایسا ہے کہ جن کی میں کہتا ہوں کہ اولادیں یہاں آ گئیں. اچھا. جو مخالف تھے پاکستان کے، اچھا. اور وہ دو طبقے تھے، ایک فیور میں تھا، ایک اگینسٹ تھا. اچھا. اور بدقسمتی یہ ہے کہ علماء میں ہی وہ دو طبقے پائے جاتے تھے. اچھا. کہ مطلب ایک علماء کا طبقہ جو ہے پاکستان کے فیور میں تھا، جیسا کہ ہمارا پورا خاندان، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور سب. اور اگر آپ اجازت دیں تو یہ الفاظ بھی ادا کر دوں کہ تحریک کے ساتھ ساتھ پھر یہ ایک خیال آیا کہ مدنیت و تھانویت. اچھا. کہ مدنیت جو ہے وہ ہندوستان پرو انڈین، ٹھیک ہے، اور تھانویت جو ہے پاکستان. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے دو گروپ سامنے آئے. صحیح ہے. اور پھر وہ سلسلہ ایک جا کے جگہ تھم گیا کہ جب پاکستان بن گیا تو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر یہ کہا کہ ٹھیک ہے مخالفت اپنی جگہ تھی، پاکستان بن گیا، جی. لیکن اب ایسا ہے کہ جیسے مسجد بن گئی ہے، مسجد سے تعبیر جو ہے وہ دی ہے پاکستان کو، خوبصورت. کہ اب مسجد بن گئی ہے، اب اس کی حفاظت کی ذمہ داری تمام مسلمانوں پر ہے. بے شک ایسا ہی ہے، بے شک ایسا ہی ہے، اور آج تک ایسا ہی ہے. اور آج تک ایسے ہی ہے. جی. لیکن بہرحال ان کے جو فالوورز آج وہاں پر یا یہاں پر جو ہیں، جی. وہ آج بھی ان کو جو ہے یہ پاکستان ہضم نہیں ہوتا. نہیں ہوا. بڑی بات ہے، جبکہ اسلام کے نام پہ بنایا ہے، کلمہ لا الہ ہے، اور پھر پاکستان کا مطلب بھی یہی ہے. پروفیسر خواجہ قمر الحسن صاحب، آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیسا دیکھا آپ نے پاکستان کو؟ کیا سنا پاکستان کے بارے میں؟ کیا چیز تھی جس نے آپ کو آمادہ کیا کہ اپنا الگ ملک بننے جا رہا ہے؟ دراصل قیام پاکستان کوئی ایسا ایک واقعہ نہیں ہے جو اچانک رونما ہوا. اچھا. بلکہ اس کے پیچھے ایک طویل تاریخ ہے. صحیح. اگر ٹیپو سلطان کے آستین میں سانپ نہ ہوتے تو بر صغیر کی تاریخ ہی کچھ اور ہوتی. واہ واہ واہ. لیکن بدقسمتی سے ایسے لوگوں کی وجہ سے ایسے حریت پسند لیڈر اور رہنما ناکام رہے اپنی منزل کے حصول میں. لیکن ہندو انانیت، ہندو کا جو تشدد تھا، ہندوؤں کا مسلمانوں کے ساتھ جو رویہ تھا، جو اقلیتوں کے ساتھ رویہ تھا، وہ یہ تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اگر انگریز یہاں سے جائے جی. تو بلا شرکت غیر معیشت پر بھی وہ قابض ہوں، اچھا. اقتدار پر بھی وہ قابض ہوں، اچھا. اور ان کی ثقافت اور مذہب کو قائم کیا جائے. جیسا کہ آج بھی وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کے لیے. جی. لیکن شروع میں مسلمان بھی ان کے ساتھ چلے. اچھا. جب 1885 میں کانگریس کی بنیاد رکھی گئی جی جی جی. تو اس میں مسلمان بھی شریک تھے. لیکن بالآخر یہ بات مسلمانوں کی سمجھ میں آ گئی، خاص طور سے بنگال کی تقسیم کے موقع پر، کیونکہ جہاں ہندوستان میں جب مسلمانوں کا راج تھا تو بڑے بڑے عہدوں پر مسلمان عالم و فاضل ہوتے تھے جو عربی داں تھے، فارسی داں تھے. ایسا ہی ہے. لیکن جب انگریزی زبان نافذ کر دی گئی جی. تو اس کے بعد ان کو چپراسی کی نوکری بھی نہیں ملتی تھی. اچھا. مسلمانوں کو؟ جی. اور چونکہ اقتدار انگریزوں نے مسلمانوں سے چھینا تھا، لہذا مسلمان ان کے اقتدار سے بھی نفرت کرتے تھے، ان کی زبان سے بھی، ان کے کلچر سے بھی، ان کی تہذیب سے بھی. لہذا وہ اس مغربی تعلیم کی طرف بھی نہیں گئے. انہوں نے سائنسی ایجادات سے بھی متمتع ہونے کی کوشش نہیں کی. لہذا یہ وہ سب وجوہات تھی جس کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے. اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ کلکتہ یونیورسٹی میں 313 اگر لا گریجویٹ تھے تو 13 مسلمان تھے. اور وہاں کی ہائی کورٹ میں 350 سے زیادہ اگر وکیل تھے تو ایک بھی مسلمان وکیل نہیں تھا. ایک بھی مسلمان؟ صرف قائد اعظم محمد علی جناح پہلے ایک بھی جج نہیں تھا. جی. اور پھر نفرت یہاں تک بڑھی کہ انہوں نے اردو کے خلاف تحریک چلائی. دراصل اردو برصغیر میں مسلمانوں کے رابطے کی زبان تھی. ان کا دینی اثاثہ تھا. شاہ ولی اللہ اور دیگر ان کے اکابرین جو ان کے ساتھ تھے، ان کے تراجم تھے، اور بہت کچھ ہماری ثقافت و تہذیب رابطے کی زبان تھی. اس کی بنگال نے بھی پرورش کی، پنجاب نے بھی کی، جنوبی ہندوستان میں بھی اس کی پرورش ہوئی. لیکن ہوا یہ کہ ایسی صورت میں انہوں نے بنارس میں ایک تحریک چلائی
اردو کے خلاف، اور سارے بورڈ توڑ دیے گئے اور کہا ہندی پڑھو، ہندی لکھو۔ اچھا، یہ وہ پہلا واقعہ تھا جس سے اندازہ ہو گیا مسلمانوں کو برصغیر کے کہ ہندو ہمارے بھائی خان نہیں ہیں، ہمارے مذہب، ہماری کلچر، ہماری تہذیب اور ہماری زبان کے دشمن ہیں۔ اور اس کا رد عمل پورے ہندوستان کے مسلمانوں میں ہوا، ظاہر ہے۔ پنجاب میں بھی ہوا، بنگال میں بھی ہوا، جنوبی ہندوستان میں بھی ہوا، اور سر سید نے یہ محسوس کیا کہ یہاں پر کہ اب یہ ایک نہیں دو قومیں ہیں۔ یہ پہلا ایک ان کے ذہن میں خیال آیا۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ جب اعلیٰ ملازمتوں کے امتحانات کا مرحلہ آیا تو اس میں انہوں نے میرٹس پر رکھا۔ ظاہر ہے مسلمان تعلیم میں پیچھے تھے، جب پبلک سروس کمیشن میں میرٹس پر آئیں گے تو اپنی تعداد کے اعتبار سے ان کو پروپورشنل ریپرزنٹیشن نہیں ملے گی، صحیح، اور وہ معیشت میں بالکل پیچھے چلے جائیں گے، ایڈمنسٹریشن سے بھی چلے جائیں گے، اور معیشت بھی ان کی کمزور ہو جائے گی۔ صحیح۔ یہ دوسرا واقعہ تھا جو معیشت پر چوٹ پڑی، جی۔ اور یہ دوسرا اس واقعے نے سر سید کو پھر ایک بار چونکایا کہ کیا ہندوستان میں دو قومیں تو نہیں ہیں۔ ٹھیک، تیسرا واقعہ جو ہے وہ کیا تھا؟ وہ یہ ہے کہ جب انتخابات کا مرحلہ آیا تو کانگریس نے مطالبہ کیا کہ مخلوط انتخاب ہوں گے۔ اچھا، ظاہر مسلمان بکھرے ہوئے تھے، اکثریت ہندوؤں کی تھی، اپنی تعداد کے اعتبار سے ان کی ریپرزنٹیشن ممکن نہیں تھی اس میں، صحیح، لہذا مسلمانوں نے جداگانہ انتخاب کی بات کی، صحیح، انہوں نے اس کو رد کیا اور مخلوط انتخاب کی بات کرتے رہے۔ اس طرح اقتدار میں بھی وہ بلا شرکت غیر آ جانا چاہتے ٹھیک، تھے۔ یہاں پر سر سید کو یہ محسوس ہوا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی نہ معیشت محفوظ ہے، نہ مسلمانوں کا دین اور ثقافت اور کلچر محفوظ ہے، صحیح، اور نہ اقتدار میں جو ان کا حصہ بنتا ہے وہ ان کو ملے۔ اور یہاں پہ دو قومی نظریہ کھل کے سامنے آ چکا۔ یہاں سے یہ محسوس ہوا، انہوں نے کہا ہندوستان میں ایک نہیں دو قومیں بستی دو ہیں، قومیں بستی ایک ہیں۔ مسلمان ٹھیک، اور ایک ہندو۔ یہاں پہ ایک بات واضح رہے کہ جب قوم اپنی شناخت اور اپنی پہچان بنا لیتی ہے تو اس وقت اس کو پتہ لگتا ہے کہ اس کی منزل کیا ہے، اور پھر منزل کا تعین رہنما کرتا ہے، اور پھر رہنما پہ مکمل اعتماد ہوتا ہے۔ وہ وقت تھا کہ ہم سب ایک قوم تھے، ہمیں ایک قائد کی ضرورت تھی۔ آج ہم سب قائد بنے پھر رہے ہیں، ہمیں شاید پھر سے ایک قوم کی ضرورت ہے۔ واپس آتے ہیں مختصر وقفہ الاسلامی میں، آپ کا انتظار ہے۔ مٹی میں ملا دے کہ جدا ہو نہیں سکتا، اب اس سے زیادہ تو اور تیرا ہو نہیں سکتا۔ دربار میں جانا میرا دشوار بہت ہے، جو شخص کلندر ہو گدا ہو نہیں سکتا۔ بس تو میری آواز میں آواز ملا دے، پھر دیکھ اس شہر میں کیا ہو نہیں سکتا۔ ایک بار پھر سے اپنی آواز میں ان نغموں کو یاد کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں کہ جو دل سے اٹھے تھے، زبان پہ آئے تھے، اور پھر جنہوں نے فضا بنا دی تھی اتحاد کی، ایمان کی، تنظیم کی، یقین محکم کی، اور پھر سب ایک ہی رنگ میں رنگ گئے تھے۔ میں سید عمار بابر سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ نگار وطن کو کیا کہنا چاہتے ہیں آج پاکستانی، ذرا اپنے عقیدت بھرے جملوں میں بیان فرمائیں۔ عمار بھائی۔ اے نگار وطن تو سلامت رہے، اے نگار وطن تو سلامت رہے، مانگ تیری ستاروں سے بھر دیں گے ہم، تو سلامت رہے، اے نگار وطن تو سلامت رہے۔ ہو سکی تیرے رخ پر نہ قربان اگر، اور کس کام آئے گی یہ زندگی، اپنے خون سے بڑھاتے رہیں گے صدا تیرے گل رنگ چہرے کی تابندگی، جب تجھے روشنی کی ضرورت پڑی، جب تجھے روشنی کی ضرورت پڑی، اپنی محفل کے شمس و قمر دیں گے ہم، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، اے نگار وطن تو سلامت رہے۔
تیری گلیاں تیرے شہر تیرے چمن تیرے ہونٹوں کی جنبش پہ قربان ہے تیری گلیاں تیرے شہر تیرے چمن تیرے ہونٹوں کی جنبش پہ قربان ہے جب بھی تیری نظر کا اشارہ ملا جب بھی تیری نظر کا اشارہ ملا تو ہو پائے نقد جان پیش کر سبحان گے اللہ، ہم کمال ہے، تو تو سلامت رہے، واہ، رہے آپ بھی سلامت رہے، ماشاءاللہ، سلامت بہت خوب، رہے بہت خوب، اے نگار وطن تو سلامت رہے، سلامت رہے تو سلامت رہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مولانا منظور الحق تھانوی صاحب، قائد اعظم محمد علی جناح ایک ایسا لیڈر کہ جس نے بر صغیر میں ایک ایسی تبدیلی رونما کی کہ جس کی نظیر اور مثال نہیں ملتی، داڑھی نہیں تھی، سر پہ ٹوپی نہیں تھی، آپ مولوی حضرات تو سب سے پہلے یہی دیکھتے ہیں، تو آپ کے بزرگوار کیسے ایسے قائد کے پیچھے چل گئے؟ بہت اچھا سوال کیا ہے، اور یہ آج تک جو ہے پھانس چوبی بھی ہے جی کہ کہاں مطلب حکیم الامت اور یہ القابات مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جی وہ جو ہے ایسی شخصیت کے پیچھے چل پڑے، جی تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے یہ سوال کسی نے کیا تھا اچھا کہ مطلب یہ کہ کہاں آپ کی شخصیت اور کہاں قائد اعظم بڑی مطلب یہ ہے، تو فرمایا کہ آپ تو ظاہر دیکھ رہے ہیں، واہ واہ ہم باطن دیکھ رہے ہیں، واہ واہ واہ، آپ تو جو ہے وہ ظاہر دیکھ کے فیصلہ کر رہے ہیں، ہم ان کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے۔ کیا بات ہے، تو مطلب یہ کہ آج ہمارے ہاں اس کو کہا جاتا ہے کہ مسلمان وہی ہے یا ایک جس کی داڑھی ہے، یا باقی کلین شیو جو ہے وہ تو نعوذ باللہ انسانی نہیں ہے یا مسلمان جی نہیں ہے۔ تو وہ بہت بڑی شخصیت تھے، جی اور جب خانقاہ میں آتے تھے قائد اعظم جو ہیں تو اپنی مسند سے جو ہے اٹھ جاتے تھے اچھا، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ اللہ علیہ احترام، قائد اعظم کے لیے۔ اللہ اکبر، تو یہی وہ باتیں ہیں کہ تمام علماء جب خلاف تھے جی تو قائد اعظم کو کسی نے یہ کہا کہ سارے علماء تو آپ کے خلاف ہیں، کہاں پاکستان بناؤ گے؟ ہاں تو فرمایا کہ تمام علماء خلاف ہیں، ایک میرے ساتھ ہے وہ سب پہ بھاری ہے، اچھا، وہ مولانا اشرف علی تھانوی کیا رحمۃ بات اللہ ہے، علیہ کا نام۔ کیا بات ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سارے امور میں جو ہے وہ مشاورت تھی، اور دونوں حضرات کو آگے کیا اپنے بھائیوں کو، ایک تو میرے دادا تھے مولانا احتشام اللہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جی اور ادھر علامہ شبیر احمد عثمانی۔ اچھا، تو اس قدر جو ہے آپس میں تعلق گہرا تھا جی کہ یہ چیزیں پھر ثانوی درجے میں چلی گئیں کہ مطلب یہ کہ وہ داڑھی نہیں ہے، داڑھی ٹوپی ہے نہیں یا ہے، نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ ان کا جو انداز تھا، تاریخ میں لکھا ہے کہ قائد اعظم جو ہے نماز پڑھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، معاذ اللہ اس قسم کے اچھا، بہتان تراشیاں ہیں، الزامات ہیں۔ تو وہ تو اصل میں جو ہے وہ اس دنیا کے تھے ہی نہیں جن کا نام قائد اعظم، واہ واہ، کیا محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، عارف آدمی تھے، اور خاص اللہ نے ان کو اس کام کے لیے چنا تھا، جی ایسا لگتا ہے، ایسے ہی نظر آتا ہے، اس لیے کہ دیکھیے انہوں نے جو تقاریر کی ہیں وہ تقریباً ساری جو ہے انگلش میں ہیں، جی لیکن اس کا اثر عام آدمی پر جو ہے وہ ایسا ہوتا تھا کہ جیسے وہ سمجھ رہا ہے۔ جی ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، تو یہ اصل میں اللہ کی طرف سے بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، تھا۔ یہ تو اللہ کی طرف سے تھا، امت کی طرف سے کیا رویہ تھا، اتباع کر رہے تھے، اطاعت کر رہے تھے، مان رہے تھے۔ آپ نے بہت خوبی سے اس بات کو بیان فرما دیا کہ داڑھی نہیں، ٹوپی نہیں، لباس شاید انگریزوں جیسا نظر آ رہا ہو، مگر یہ کہ ہم نے ان کو قائد تسلیم کر دیا اور باطن میں جھانک کے دیکھ لیا کہ یہ کون ہے۔ باطن میں جھانکتے ہوئے ان کا عقیدہ، ان کا مسلک بھی دیکھا تھا۔ اچھا، اب یہ جو ہے نا وہ ہے مطلب یہ کہ اس پہ جو ہے قائد اعظم تائب ہوئے ہیں اپنے پچھلے عقیدے سے، اچھا، جب اتنا کلوز ہوئے ہیں نا، اور آنا جانا اور مشاورت اور یہ سب، تو اسی ذیل میں پھر اس خواہش کا اظہار بھی فرمایا ہے کہ میں قرآن کریم پڑھنا چاہتا ہوں، میرا قرآن کریم صحیح کرا دیں۔ کون؟
قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ محبت رکھتے تھے قرآن سے؟ محبت تھی. تو اب اگر دیکھا جائے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ لباس التقویٰ ذالک خیر. جی. شلوار قمیض جو ہے یہ اسلامی لباس نہیں ہے. واہ 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 بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں یہ، واہ واہ واہ. اور لائیو جا رہا ہے یہ پروگرام. جی. ہر وہ لباس میں خیر ہے جو سطر ڈھانپ لے. سطر ڈھانپتے، وہ تقوی کا لباس ہونا چاہیے، تقوی کا. سادگی ہونی چاہیے. اب مثال کے طور پہ آج کل کا جو لباس ہے، اگر کوئی پینٹ شرٹ پہن کے جو ہے وہ آ جائے مسجد میں جی. تو اسے خار خائی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. ہاں ایسا لباس ہو کہ جو مطلب یہ کہ وہ بالکل وہ نہ ہو، معیوب نہ لگے، معیوب ہماری نہ ہو. ثقافت کی نمائندگی کرے، خوبصورت انداز میں کرے. تو قائد اعظم جو ہے ہر لحاظ سے ماشاءاللہ بڑا نفیس تھے. نفیس آدمی تھے، دنیا نے تعریف کی، دنیا ویل نے ڈریس تعریف آدمی، کی ہے. ڈسپلن آدمی، بالکل. اور وقت کی پابندی کرنے والا آدمی. اور یہ بڑی وجہ ہے شاید مسلمان ہمیں یہی چیز بناتی ہے کہ ہم وقت کی پابندی کریں نماز کے حوالے سے اور دیگر امور کے حوالے سے. پروفیسر صاحب، میں کچھ واقعات سننے کے لیے مضطرب ہوں، تشنگی میرے لبوں پہ آپ محسوس کر سکتے ہیں. جب پاکستان بن رہا تھا، وہ لوگ جن کو مہاجرین کہتے ہیں بڑی تعداد میں پاکستان کی طرف آ رہے تھے، کیا سوچ کر آ رہے تھے، کیسی قربانیاں انہوں نے دی ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جب یہ تحریک چلی، اگر تاریخ کے اوراق میں اس کا مشاہدہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ لڑی گئی برصغیر میں ان علاقوں میں خاص طور پر جہاں پاکستان نہیں بنا. اچھا. لیکن جس جذبے کے ساتھ وہ کام کر رہے تھے اور تحریک چل رہی تھی، اس میں ایک موقع پر ایسا وقت آیا کہ سردار نصر گزر رہے تھے اور نوجوان بچے نعرے لگا رہے تھے، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان. تو انہوں نے پوچھا، بیٹا یہ تم نعرے لگا رہے ہو، پاکستان تمہارے یہاں تو بنے گا نہیں، یہ تو وہاں بنے گا. ہاں. کہنے لگا ہے تو مسلمانوں کا ملک. واہ واہ واہ. یہ وہ جذبہ تھا جس نے اس پاکستان کی بنیاد رکھی. صحیح. لہذا یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، ایک نعمت ہے جو ہمیں ملی ہے. اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قائد اعظم تاریخ کی ایک ایسی عظیم شخصیت تھے، ایک اتنے بڑے اسکالر تھے، ایک اتنے بڑے مومن تھے، اتنے بڑے مسلمان تھے، اور ان کا دین پر بھی بڑا عبور تھا. انہوں نے وقف الاولاد پر باقاعدہ کام کیا. جی. اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا بڑا گہرا اور عمیق مطالعہ تھا. جی. جہاں تک مولانا سالوی تھانوی کی بات آئی تو مجھے بھی یہ بات یاد ہے، تاریخ میں نے دیکھی ہے کہ قائد اعظم نے ایک موقع پر کہا کہ برصغیر کے تمام علماء کو ایک پلڑے میں رکھ دیں تو پھر بھی مولانا سالوی تھانوی کا پلڑا بھاری ہے. کیا بات ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں وہ ان سے بڑے متاثر تھے. ٹھیک. اور جب پاکستان بنا، لوگوں نے پوچھا کہ یہاں کا آئین و دستور کیا ہوگا، تو واش گاف الفاظ میں انہوں نے کہا کہ قرآن ہمارا دستور. حق. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا خوبصورت تو بات. یہ دراصل مسلمانوں کا وطن ہے. بے شک. ہم نے جب پاکستان بنایا تو اپنی نسلی اور لسانی اکائیوں کو دفن کر دیا، دفن کر دیا. اور ایک پاکستانی، ایک مسلم امہ کے فرد کی حیثیت سے ہم نے وتیرہ اختیار کیا. صحیح ہے. اور دنیا بھر میں جب کبھی بڑی بڑی قومیں سازشیں کرتی ہیں جی. تو وہ دیکھتی ہیں ان سماجی رویوں کو، معاشروں کے اس ساخت کو دیکھتی ہیں کہ یہ قومیں کیسے بنی. ٹھیک. تو جب اس کو تباہ کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کو توڑتے ہیں. صحیح. لہذا ہمارے ملک میں یہ سازشیں لسانی بنیاد پر، مذہبی بنیاد پر، فرقوں کی بنیاد پر ہوتی رہی ہیں. لیکن جب تک ہم دین کا دامن مضبوطی سے تھامے رہیں گے یہ ملک انشاءاللہ اور اسی عزم ارادے کو ہم آج ریپیٹ کر رہے ہیں. عہد وفا ہے ہمارا کہ اے ارض وطن تجھ سے جو منسوب نہ ہوں گے، ہم کو وہ ارادے کبھی محبوب نہ ہوں گے. دیکھیں گے نہ کبھی اپنے چمن میں بھی رخ غیر، غیروں کے طرز کار سے بھی مروب نہ ہوں گے. اے ارض وطن تجھ کو بچائیں گے عدو سے، لکھیں گے ترانے تیرے دشمن کے لہو سے. ایک مختصر وقفہ ہے، لوٹ کر آئیے گا الف لام میم میں بڑی بات ہوگی آج پاکستان کے حوالے سے، تحریک پاکستان کے حوالے سے. آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید عزیزان من. آپ کافی دیر سے پروگرام میں بزرگوں کی گفتگو سن رہے ہیں، نصیحت سن رہے ہیں، وہ واقعات سن رہے ہیں جو یقیناً قابل غور ہیں، قابل توجہ ہیں، مگر چونکہ زمانہ بدل رہا ہے، نئے دور کی طرف جا رہا ہے، اور پھر ایکس جنریشن، زیڈ جنریشن، یہ ساری جنریشن آ چکی ہیں. ہمارے پاس بھی ایک سونی دھرتی کا پڑھنے والا سونا سپاہی آ چکا ہے جو دکھتے تو بہت پیارے ہیں، پڑھتے تو بہت پیارے ہیں، ساتھ ساتھ ان کا پیار ان کے جملے، ان کے الفاظ میں نظر بھی آتا ہے. یاسر سہروردی تشریف فرمائے، میں ان کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں اور گزارش کروں گا کہ آج آپ کے دل میں کون سا ترانہ گونج رہا ہے 14 اگست کے حوالے سے. سونی دھرتی اللہ رکھے. واہ واہ واہ.
سوہنی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم ماں باپ قدم قدم ماں باپ تجھے قدم قدم ماں باپ سوہنی دھرتی اللہ دیکھیں آزاد سوہنی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم ماں باپ قدم قدم ماں باپ تجھے قدم قدم ماں باپ آمین. سوہنی دھرتی اللہ رکھے کیا بات ہے. دھڑکن دھڑکن پیار ہے تیرا قدم قدم پر گیت رے دھڑکن دھڑکن پیار ہے تیرا قدم قدم پر گیت رے بستی بستی تیرا چرچا نگر نگر میت رے جب تک ہے یہ دنیا باقی ہم دیکھیں آزاد ہم دیکھیں آزاد تجھے ہم دیکھیں دیکھیں آزاد سوہنی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم ماں باپ قدم قدم ماں باپ تجھے قدم قدم ماں باپ سوہنی دھرتی اللہ رکھے. بے شک بے شک علامہ صاحب اللہ نے تو رکھا ہوا ہے اور اللہ رکھا ہی چل رہا ہے اس وقت. ہم کب رکھیں گے اس پہ ذرا مقدمہ بنتا ہے اور تقاضا بنتا ہے. میں خاص طور سے اپنے ناظرین کو سامعین کو عزیز و جانمن آپ سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں یہ پرچم بہت پیارا پرچم ہے اور تاریخ گواہ ہے اس وقت دنیا میں اس سے خوبصورت کوئی پرچم نہیں ہے. تمام ممالک میں سب سے حسین سب سے پیارا اور سب سے لطیف پرچم ہے. اس میں سادگی بھی ہے عاجزی بھی ہے اور کامیابی بھی ہے. اس میں ناز بھی ہے فخر بھی ہے افتخار بھی ہے اعجاز بھی ہے. یہ سرشار بھی ہے ایک پیغام کے ساتھ. اس میں یہ سبز رنگ بتاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور مدنی مسلمان ہیں. ہم مدینے پہ جان نثار کرنے والے مسلمان ہیں. ہم آقا کے غلام ہیں. اور یہ سفید رنگ بتاتا ہے کہ ہم مائنارٹیز کے ساتھ اقلیتوں کے ساتھ بہت محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ پیش آنے والے ہیں. ان کے حقوق کو پامال کرنے والے نہیں ہیں. ان کے مندروں اور گرجا گھروں کو گرانے والے نہیں ہیں بلکہ ان کی حفاظت کرنے والے ہیں ان کو حقوق دینے والے ہیں. یہ جناح صاحب کا قول ہے. اور اس میں یہ چاند بھی بڑی خاصیت کا حامل ہے. یہ چاند ہلال کہلاتا ہے. یہ بدر نہیں ہے. یہ اس سے بڑھ کے کوئی اور دوسرا چاند نہیں ہے. اگر چاہتے تو ایک پورا چاند بناتے جو 14ویں کا چاند ہوتا ہے مگر بنانے والوں نے یہ بتایا کہ یہ چاند شروع کی ان 3 تاریخ کا چاند ہے جو ابھی ابتدا سے عروج پہ جائیں گی. ابھی تو آغاز ہے. ابھی تو منزل پہ پہنچ کر چمکنا ہے معراج پہ جانا ہے. اور پھر یہ تارا میرا دل یہ کہتا ہے کہ تارا ہم سب کی نمائندگی کرتا ہے. ہم سب تارے ہیں جو چمکتے ہیں کبھی گاؤں میں کبھی کھیت میں کبھی کھلیان میں کبھی شہروں میں کبھی کسی وادی میں کبھی کسی فیلڈ میں کبھی عالم بن کر کبھی انجینئر بن کر کبھی پروفیسر بن کر کبھی ڈاکٹر بن کر کبھی وکیل بن کر. ہم سب کے سب تارے ہیں اور ان تاروں نے اسے جگمگاتا رکھنا ہے. سونی دھرتی کو خدا نے ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھنا ہے. میں علامہ صاحب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں خاص طور سے اس پرچم سے عقیدت مذہب سے عقیدت ہے کہ نہیں ہے؟ ہم پہلے پاکستانی ہے کہ نہیں ہے؟ جی بالکل پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. واہ. ورنہ پڑوسی ملک میں آپ نے دیکھ لیا کہ گائے ذبح نہیں ہو سکتی. جی
یہاں الحمدللہ کوئی ایسی جو ہے قید نہیں ہے، جی اور یہ سارا کا سارا جو ہے وہ طفیل ہے اس پاکستان کے صدقے طفیل، بے شک بے شک جو آج آزادی ہر طرح کی ہے۔ بے شک آزادی تو ہمیں ملی جی بھرپور طریقے سے، لیکن شاید ہم جو ہے اس کو اپنے اندر جو ہے سمو نہیں سکے، حق ادا نہیں کر رہے۔ حق ادا نہیں کر سکے۔ اچھا، اس کا تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ انٹرنیشنل جو طاقتیں جتنی بھی تھیں، انہوں نے کہا کہ یہ سر پھرے دنیا کے نقشے پہ ایک نیا نقشہ لے کر آ گئے جس کا کہیں کوئی دور دور نام نہیں ہے۔ جی ایران کا ذکر قرآن و حدیث میں لگا فارس، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اور ہندوستان کا نام آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے، احادیث میں روایات میں حدیث آیا میں ہے، ہند آیا روایات ہے۔ ہیں۔ تو انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ کچھ لوگ جو ہے جمع ہوئے اور انہوں نے اس تحریک کو جو ہے عملی جامہ پہنا دیا، پاکستان معراض وجود میں آ گیا۔ جی تو انہوں نے کہا کہ اگر انہیں کنٹرول نہ کیا تو یہ پوری دنیا کو جو ہے اپنے کنٹرول میں لے لیں گے، بھائی کیا بات ہے، اور ایسا ہوگا اور انشاءاللہ۔ ایسا ہوگا انشاءاللہ، لیکن جب ہوگا کہ جب ہم جو ہے ان اعلی کار سے جو ہے اپنے ہاتھ دھوئیں گے۔ صحیح صحیح مثال کے طور پہ پاکستان بنتے ہی سب سے بڑا دھچکا جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ قادیانی جیسا سرظفر اللہ آدمی جو ہے وہ وزیر خارجہ، اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو بہرحال مطلب یہ کہ پاکستان جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے، نعمت ہے، نعمت کا حق ادا کرنا ہے، اس کی قدر کرنی ہے۔ پروفیسر صاحب آخری میرے پاس چند منٹ رہ گئے، مگر میں آپ کو ایسے جانے نہیں دوں گا۔ میں کوئی ایسا واقعہ سننا چاہتا ہوں جو دل خراش بھی ہو مگر پر عقیدت بھی ہو، جو تحریک پاکستان بپا کرنے والوں نے قربانیوں کی نظر کیا ہو، جو میری ماؤں بہنوں نے بزرگوں نے دیا ہو، وہ واقعہ آج نئی نسل کو سنانا بڑا ضروری ہے۔ میرے والد ایک صحافی تھے، جی اور سن 30 میں وہ آل انڈیا جرنلسٹ لیگ کے پریزیڈنٹ بھی رہے۔ جی انہوں نے تحریک پاکستان کے حوالے سے بھی بہت کچھ کام کیا۔ انہوں نے مجھے ایک واقعہ بتایا، وہ یہ تھا کہ ایک شخص جو کمزور تھا ایک جلوس میں ساتھ روانہ ہوا، چل دیا، اور نعرے لگاتا جا رہا تھا، پاکستان لے کے رہیں گے، پاکستان بٹ کے رہے گا ہندوستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ اور اس کا چلنا دشوار تھا، کمزور تھا، لیکن وہی نعرے لگا رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے آ کر کہا کہ بھائی تمہاری صحت اس قابل نہیں ہے، تم چل نہیں سکتے ہو، تمہیں یہ امید ہے کہ تم پاکستان جاؤ گے، پھر تم یہ نعرے کیوں لگا رہے ہو؟ تو اس شخص نے ایک بڑا شائستہ اور سستہ جواب دیا، وہ یہ کہ میرے بچے، میری ملت مسلمان، ان کا یہ وطن بنے گا، زندہ باد، میں نہیں ہوں گا، زندہ باد۔ لیکن ملت اسلامیہ جو ہے وہاں پھر ایک بار نشاط ثانیہ کے ذریعے زندہ باد، اپنے آپ کو دوبارہ مضبوط اور محترم بنائے۔ زندہ باد انشاءاللہ۔ تو پاکستان اور یہ فلیگ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ ہماری ملی رجحانات، امنگوں، آرزوؤں کا یہ نوید دیتا ہے، اور خاص طور سے آپ نے ستارے کے بارے میں کہا، یہ دراصل صبح 9 کی نوید دیتا ہے۔ اللہ اکبر، خوبصورت، کیا تو نمود ہے۔ انشاءاللہ ہم اس صبح 9 کے لیے سرگرم ہیں، اور انشاءاللہ اس کو حاصل کریں گے اور پاکستان قائم رہے گا انشاءاللہ۔ ایک بات جو ہے نا ذیل میں جو ہے سو اللہ نے دماغ میں ڈال دی ہے کہ میں کبھی کبھی یہ بات کہتا ہوں کہ ہم مسلمان تلاش کر رہے ہیں، مسلمان نہیں ملتے۔ جی مطلب مسالے کا سب اپنا اپنا، تو کوئی اپنے آپ کو ڈکلیئر نہیں کرتا میں مسلمان ہوں۔ جی تو اسی طریقے سے جو ہے اتنی قومیتیں ہیں سر آنکھوں پر، پاکستانیت کہیں نظر نہیں آتی۔ پاکستانیت نظر آنی چاہیے، آنی چاہیے۔ پاکستان ہے تو قومیتیں بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ سچ فرما رہے ہیں، سچ فرما رہے ہیں۔ آج سارے رنگوں کو مٹا کے صرف اس رنگ کو یاد کرتے ہیں، اور پھر ایسا یاد کرتے ہیں کہ اس کو بھولیں گے نہیں۔ یہ جو ہم پاکستانی بنتے ہیں نا 14 اگست کے لیے، یہ موسمی پاکستانی نہ بنے۔ 15 اگست کو بھی وہی پاکستانی رہنا ہے، اور اگلی 13 اگست تک، اگلے سال تک وہی پاکستانی رہنا ہے، عزم سے، ارادوں سے، عقیدتوں سے، عمل سے، اور پھر وفا شعار بن کے رہنا ہے۔ قانون کی پابندی کرنی ہے، سگنل بھی نہیں توڑنا، تاکہ کسی سے آئین توڑنے کا جب تقاضا کرے تو پھر جرت ہونی چاہیے۔ سب سے بڑھ کے یہ کہ اس پاکستان میں
ہم سب ایک ہیں اور ہم سب ایک قائد کے پیچھے ہیں. جناح کا پاکستان ہمارے تصورات میں, اسی خواب کو حقیقت میں بدلنا ہے. ہم مسلمانوں کو قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت بننا ہے, کیونکہ یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. میں یاسر کی آواز میں آپ سے الوداع کہوں گا. یاسر پاکستانیت کا مظاہرہ اپنے خوبصورت جملوں سے کریں گے, اور اس کے بعد میں آپ سے یہ دعا کروں گا کہ اپنا خیال رکھیے گا, اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا, اس پرچم کا جو اللہ کا تحفہ ہے. یاسر. جنون سے اور عشق سے ملتی ہے آزادی, تنظیم اتحادی ماں قائد کا پیغام, تنظیم اتحادی ماں خاک پاک مہربان جیسے روح جسم و جان, جانتا ہے سارا جہاں. جنون سے اور عشق سے ملتی ہے آزادی, جنون سے اور عشق سے